لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ہفتہ واری درس قرآن و حدیث کا سلسلہ نمبر 4 ہے۔ آج ہم نے اپنے عنوان کا انتخاب کیا ہے رزق حلال کی اہمیت اور سود سے متعلق سخت وعیدیں۔ سامعین کرام، بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے اور جو ہمارا بیان ہے اس پر عمل کرنے کی بھی سب کو ضرورت ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دین اسلام ایک باقاعدہ طور پر قدرت کا بنایا ہوا نظم و نسق ہے۔ کلی طور پر یہ نظم و نسق اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں کوئی تحریف و تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مثلا اس کو آسانی کے ساتھ یوں سمجھتے چلیں کہ آج عصر حاضر میں جو مدارس و کالجز ہیں اس میں پرنسپل ایک نظام نامہ مرتب کرتا ہے اور اس نظام نامے کو متعلمین اسٹوڈنٹس کے لیے چسپاں کرا دیتا ہے، اور جو اصول و ضوابط و قواعد و روابط اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اسی لکھے ہوئے کے پیش نظر طلباء پر ہر ایک قاعدہ قانون کی مکمل پابندی کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی بھی طالب علم آگے بڑھا تو پرنسپل فوراً ہی لیٹر کی شکل میں رقع دیتا ہے اور بہت کچھ زجر و توبیخ بھی کرتا ہے، اور واضح لفظوں میں یہ نقل کر دیتا ہے کہ آپ کو اس مدرسے یا کالج سے خارج کیا جاتا ہے۔ تم نے ہمارے کالج یا مدرسے کے قوانین کی خلاف ورزی کی تو تم اس لائق نہیں کہ تمہیں شامل تعلیم کیا جائے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کامل دستور زندگی پر مشتمل ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا، ایسا لائحہ عمل نظام نامہ مرتب کیا کہ اپنے بندوں کے لیے ہمیں اسی دائرے میں رہ کر زندگی کے لمحات گزارنا ہے۔ ہمیں رب نے یوں ہی بیل بیجاروں جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ اسلام کی آغوش میں پناہ لینے والوں کو ایسی نفیس رہنمائی اور دستگیری فرمائی کہ اس کے برعکس زندگی کے کسی بھی مرحلے میں قدم اٹھانا خسران و نقصان کی دہلیز پر قدم رکھنا ہے۔ غور کیجئے، مدارس و کالج کے قوانین کی خلاف ورزی خارج از اسکول کر دیا کرتی ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام زندگی کی خلاف ورزی خلد بری کی دہلیز پر کیوں قدم رکھنے دے گی؟ جب دستور العمل میں شگاف ہی شگاف ہو، درار ہی درار ہو، تو پھر کیوں کر جنت کی بہاروں میں رہنے کا تصور؟ جہاں اسلام نے مسلمانوں اور دوسرے اصولوں سے روشناس کرایا، وہیں رزق حلال اور سود جیسی منحوس برائی سے ہم کو آگاہ بھی کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق عمل پیرا ہو کر کے رزق حلال کا حصول اور سود جیسی برائی سے گریز کر کے فائز المرام ہو کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی و خوشنودی ہمارے لیے خوشیوں کی ضمانت اور جنت میں سکونت و رہائش کا باعث بن جائے۔ اسلام کے نزدیک رزق حلال کو ایسی زبردست اہمیت و فوقیت حاصل ہے کہ دولت ایمان سے بہرہ ور ہونے کے بعد اسلام کے جمیع ارکان پر عامل ہونے کے باوجود مسلمانوں کا کوئی عمل بارگاہ صمدیت و احدیت میں شرف قبولیت سے نہیں نوازا جاتا جب تک کہ اس کا خورد و نوش حلال نہ ہو۔ رزق حلال قدرت کا وہ بہترین عطیہ ہے جس سے انسانوں کو اندرونی پاکیزگی اور قلبی نفاست کے ساتھ ساتھ روح کو بالیدگی بھی ملا کرتی ہے۔ امام الانبیاء باعث تخلیق آدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حلال روزی کا حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کے بعد یعنی جس طرح صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ وغیرہ عبادات فرض ہیں، اسی طرح دنیاوی زندگی تابناک اور خوشگوار و خوشحال بنانے کے لیے کسب حلال اور پاک روزی کی صنعت و حرفت، تجارت و زراعت وغیرہ اختیار کرنا بھی فرض ہے، تاکہ اس کی دنیاوی زندگی اور اس کے معاملات بھی دین میں ہی شمار ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی
میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قرآن کی یہ آیت مبارکہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں جس چیز کے لیے خدا سے دعا کروں وہ مقبول ہو، یعنی مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ فوراً ہی ہمارے پیارے آقا کے لبھائے مبارکہ جنبش میں آئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے سعد، حلال اور پاک روزی کھاؤ، اس کے طفیل تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اس فرمانے ذی شان سے یہ بات قطعی طور پر عیاں ہو گئی کہ دعاؤں کی مقبولیت کا دار و مدار رزق حلال کے کھانے پر ہے۔ اس حدیث پاک سے وہ حضرات بھی درس عبرت حاصل کریں جو بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ ہمارے پیٹ میں حرام کمائی کے اب تک کتنے لقمے ہمارے جسم میں خون بن کر دوڑ رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کا شکوہ زبان پر تو خوب رہتا ہے، مگر یہ ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہم حرام کمائی کھانے کے دلدادہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں، لقمہ حلال کیوں نہیں کھاتے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم کی جلد 2 میں ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تحریر فرماتے ہیں جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے رزق حلال کا لقمہ اور رزق حلال کھانے کی فضیلت۔ اب آئیے تھوڑا اس طرف بھی دیکھیں، مشکاۃ شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گوشت جو حرام سے پلا ہو بڑا ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سوچئے تو وہ ہر گوشت جو حرام سے بڑا ہو جہنم کی آگ ہی اسے زیادہ سزاوار ہے۔ اس قول کو پڑھنے کے بعد بھی اگر اس قوم کی آنکھ نہ کھلی، اس قول کو سننے کے بعد بھی اس قوم کی آنکھ نہ کھلی، یہ میسج پہنچنے پر بھی ہماری قوم کی آنکھ نہ کھلی تو اس سے بڑی کاہل قوم کون ہو سکتی ہے۔ خدارا مان جاؤ اور حرام کمائی سے بچ جاؤ اور جہنم کی سزا کے مستحق نہ بنو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی کپڑا 10 درہم میں اور اس میں 1 درہم حرام کا شامل ہے، کوئی کپڑا 10 درہم کا ہے اس درہم میں 1 درہم حرام کا شامل ہے، تو جب تک اس پر وہ کپڑا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس میں ہے، ہر شب و روز منادی کرتا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ سنت۔ المختصر یہ کہ آج کے زمانے میں کثرت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو حرام کمائی پر تلے ہوئے خوب گل چھڑے اڑا رہے ہیں، خوب مستی میں ہیں۔ اے حرام کمائی کھانے والو، حرام کمائی کے زور پر اپنی بزنس کرنے والو، تجارت کرنے والو، بروز قیامت تم کو ایسی جگہ کھڑا کیا جائے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھا جاتا ہے جو بظاہر پارسائی کے لباس میں ملبوس ہیں، نماز و روزے کے بھی پابند، چہرے پر داڑھی بھی، اور اس انداز سے باہر نکلتے ہیں، اس انداز سے رہتے ہیں کہ ان سے بڑا متقی و پارسا کوئی بھی نہیں۔ اور یہ حرام کمائی کے دل دادا، یہ حرام کمائی کمانے والے، حرام کھانے والے، سود اور رشوت سے اپنے پیسوں کو بڑھانے والے، مالدار بننے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اگر بنظر عمیق ان کو دیکھا جائے تو ان لوگوں سے متعلق معلوم ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی سود جیسے عظیم گناہ میں ملوث ہیں، پیش ہیں، اور سود ہی سے یہ رئیس اور اہل دول بنے بیٹھے ہیں۔ ان ریاکاروں کو کیا سود سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث کریمہ میں منقول سخت وعیدوں پر نظر نہیں ہے؟ ہمارے علماء واعظین بیان کرتے ہیں تو
ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارا کیا ہوگا۔ قرآن مبارک میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ سود حرام قطعی ہے، اس کی حرمت کا منکر کافر ہے، اور حرام سمجھ کر جو اس کا مرتکب ہے فاسق مردود الشہادہ ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم اس 30 بار زنا سے سخت ہے جو مسلمان کی حالت میں کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ محی الحنفیت، عاشق ماہ رسالت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جس نے 1 درہم سود کا جان بوجھ کر کھایا اس نے 36 بار اپنی ماں سے زنا کیا۔ توبہ توبہ، 100 بار، چھی چھی، 1000 بار توبہ، 100 بار توبہ۔ آج کے اس پرفتن اور پرآشوب ماحول میں اگر کوئی نوجوان ہماری خاتون یا ماں کو غلط نگاہوں سے دیکھ لے تو سود خور اس کی مرمت بھی کریں گے اور اس کو جیل کی سلاخوں تک پہنچانے میں بھرپور کوشش کریں گے۔ مگر میں ان سود خوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، 1 درہم سود کا کھانے پر 36 بار ماں سے زنا کے برابر، اور سود خوروں نے تو ہزاروں لاکھوں روپے حرام کے کھا لیے، تو ان سود خوروں کو کون سی کڑی اور سخت سزا دی جائے؟ جو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر ان کی ماں کی طرف کسی نے غلط نگاہ سے دیکھ بھی لیا تو اس کی آنکھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر تم جو حرام کاموں میں سود خوری جیسی ناپاک اور بری بلا میں ملوث ہو، تمہیں کیا کیا جائے؟ تمہیں کون سی سزا دی جائے؟ اتنی سخت وعیدیں پڑھنے یا سننے کے بعد بھی اگر سود خوروں نے توبہ نہ کی اور اس حرام سے باز نہ آئے تو وہ دن دور نہیں جب جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ پھر کہیں گے کہیں کے نہ رہیں گے۔ حدیث شریف میں سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا کاغذ لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے والے سب پر لعنت فرمائی اور فرمایا سب برابر ہیں۔ اس لیے اس سے ہر ایک مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ ان سودیوں کو اتنی سخت وعیدوں سے خوف خدا بندی سے کپکپاہٹ طاری نہیں ہوتی، چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوتا، حالات میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں پیدا ہوں تو ہو کیسے؟ جبکہ حرام کھاتے کھاتے سود لیتے اور دیتے رہنے سے اس کے قلب سیاہ میں بدنما داغ لگ چکا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ معلوم بھی ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ ایسا کیوں؟ آج یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے اکثر لوگ حرام کمائی سے حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کر؟ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم حج کریں گے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ تو ایسے کم ظرفوں اور عقل کے دشمنوں کو اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے جب وہ لبیک کہتا ہے تو ہاتف غیبی اسے جواب دیتا ہے، نہ تیری لبیک قبول نہ خدمت مقبول، اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام جو تیرے قبضے میں ہے اس کے مستحقین کو واپس کر دے۔ اللہ اکبر! دھیان دیجئے، غور کیجئے، سمجھ جائیے، جو بھی حرام و حلال میں امتیاز نہیں کرتے وہ مذکورہ حدیث سے سبق حاصل کریں اور حلال کمائی کھانے، خرچ کرنے، حج کرنے اور حلال کمائی کمانے کے عادی بنے۔ سود کی بڑھتی ہوئی آمدنیاں، راتوں رات کی نیند حرام کرنے والے اور بہت جلدی، بہت تیزی کے ساتھ امیر و رئیس بننے کے سپنے دیکھنے والے اور بلا کسی محنت و مشقت سے بآسانی روپیہ کمانے کی ہوس میں نہ جانے کتنے لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ سود کے ذریعے حاصل ہونے والا 1 درہم اسلام کی حالت میں 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ! سود لینا، سود دینا یا اس کی آمدنی کھانا قرآنی آیات مبارکہ و احادیث طیبہ کی روشنی میں سخت حرام ہے۔ لہذا اس گھنونی اور خبیث ذرائع آمدنی سے پرہیز لازم ہے، ضروری ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کھانے اور استعمال کی چیزوں میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جانے لگا ہے، لیکن حلال و حرام کی تمیز اب بھی نہیں۔
انسان پیور، بناوٹی اور ملا ہوا، اصلی اور غیر اصلی، نقلی گھی ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے، کیسا، اس کی تو تمیز کر لیتا ہے، مگر حلال کمائی ہے یا حرام کمائی، اس کی تمیز کیوں نہیں کرتا؟ جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو پلیٹ میں کی صفائی میں اگر ذرہ برابر بھی کمی رہ گئی ہے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے گلاس یا دوسرے برتن ٹھیک ٹھاک دھلے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اگر ذرا سی کمی ہے دھلائی میں تو وہیں بیٹھا بیٹھا من من کر رہا ہے، مگر اسلام کے نظام حیات اور دستور زندگی پر نظر نہیں۔ جس مذہب مہذب دین اسلام نے عبادت سے لے کر مرتے دم کے احوال و معاملات میں ہدایت و رہنمائی کے وہ روشن و تابناک راہیں ہموار کی ہیں تاکہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اندھیرے میں نہ رہے، ظلمت میں نہ رہے۔ قرآنی آیات و احادیث طیبہ سے یہ بات بالکل اظہر من الشمس و ابیض من الامس ہو گئی کہ طلب معاشیت اور اکتساب رزق میں حلال و طیب ہی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ جسمانی اعضاء و جوارح طاعت و بندگی کے لیے مکمل آمادہ و تیار رہے، ورنہ حرام رزق کھانے سے اعضاء و جوارح میں فساد اور تخریب پیدا ہوتی ہے، مثلاً بے حیائی، بے رحمی، ظلم و جفا و زیادتی، ڈاکہ زنی، بد زبانی، بدتمیزی، جوا بازی، شراب نوشی، سود خوری، رشوت بازی، سنیمہ بینی، چغل خوری و الزام تراشی، سیاہ قلبی، ہر برائی کی طرف میلان، نیکی اور بھلائی سے بیزاری، خدا و رسول کی ناراضگی، دعا کی قبولیت سے محرومی، دوزخ کی تیاری، جنت سے دوری۔ سامعین کرام، نہایت ہی تاسف و تعجب کی بات ہے کہ وہ قوم جس کے سر پر تاج کرامت کے عدیم المثال تحفے کو رکھا گیا تھا، جس کی ذات اکناف عالم کے لیے مینارہ نور ہدایت تھی، کائنات عالم میں ایک مثال قائم تھی، آج وہی قوم زیادہ استقامت اور راہ اعتدال سے ہٹ کر اپنی ذمہ داری اور اپنے روب دبدبے کو فراموش کر چکی ہے۔ کوئی روب نہیں، کوئی دبدبہ نہیں، سب ہم نے فراموش کر دیا۔ مخبر صادق کامل و اکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ آج وہ زمانہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس کی پیشن گوئی مخبر صادق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بیان فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کے نقصانات اور تباہ کاریاں، خرابیاں ہر سو عام طور پر دیکھنے اور سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سود خوری اور جتنی بھی حرام اشیاء ہیں، حرام چیزیں ہیں، رشوت بازی ہے، سود خوری ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور جو سود جیسی عظیم تباہی میں ملوث ہیں اور اکل حرام پر جو اپنا پیٹ پالتے ہیں حرام کمائی سے، جنہوں نے اپنا جسم بڑھا لیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اسی میں اب تک گزار دی، اللہ ان کو توفیق رفیق دے دے کہ وہ صحیح راستے پر چلیں، عقل حلال کھائیں، عقل حلال کمائیں۔ اللہ عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ طہ و یاسین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مجھے بھی اہل محشر دیکھ کر اختر کہیں گے، غلام باوفا آیا، غلام باوفا آیا، امام احمد رضا خان کا